بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ ارشاد باری ہے واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر۔ بنی اسرائیل کے پاس اپنی کتاب بھی تھی، یہود کے پاس، عیسائیوں کے پاس، اور یہ بات یہودیوں کی چل رہی ہے۔ بہت سی تبدیلیوں اور تعریف کے باوجود تاریخی واقعات جو گزرے وہ ان کے پاس بھی موجود تھے اور ان کے علماء ان سے اچھی طرح واقف تھے، بلکہ یہاں تک کہ ان تاریخی واقعات کی بابت علماء یہود ہی مشرکین مکہ کو سوال سکھایا کرتے تھے کہ جا کر یہ سوال کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اس کا جواب بجز نبی کوئی نہیں دے سکے گا۔ جیسے روح کے بارے پوچھا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے پوچھا گیا، وہ پوری سورہ یوسف نازل ہوئی۔ اسی طرح اصحاب کہف کے بارے سوال ہوا تو ارشاد ہوا کہ اے میرے حبیب یہ خوب جانتے ہیں، ان کے علم میں ہے، ان کے پاس یہ تاریخی حقائق موجود ہیں، آپ ان سے یہ سوال کیجئے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مناظر بھی تھے اور تمام فرق باطلہ کے خلاف آپ نے مناظر کیے، ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں سمیت۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگلا سوال کرتا رہے اور آپ جواب دیتے رہیں تو آخر کب تک دیں گے؟ یہ تو مثال ایسی ہے کہ کوئی ایک آدمی لاٹھیاں برساتا رہے اور دوسرا برداشت کرتا رہے، تو برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس کا سوال ٹھنڈے دل سے سنیں، سوال کا جواب دیں، لیکن اس پر سوال بھی کریں۔ طریقے مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ اگلا اعتراض کرتا ہے، آپ اس کی بات سنیں، اس کا تسلی بخش جواب دیں، اس کے ساتھ آپ بھی اس پر سوال کریں، آپ بھی اس کے سر میں ایک لاٹھی ماریں، اسے بھی کچھ سوچنا پڑے، کچھ بتانا پڑے۔ یہی طریق یہاں کتاب اللہ سے ماخوذ ہوتا ہے کہ یہ تو بار بار سوال کرتے ہیں، میرے حبیب آپ بھی ان سے سوال کیجئے، وسالہم، آپ ان سے پوچھئے، یہ جانتے ہیں
اس گاؤں کے بارے، اس آبادی کے بارے جو حاضرۃ البحر کنارے سمندر پہ تھی یا دریا کنارے تھی، جو پانی کے کنارے تھی، دریا کنارے یا سمندر کے کنارے یہودیوں کی ایک بستی تھی، اور ان پر اللہ نے ایک آزمائش ڈال دی۔ یہودیوں کا متبرک دن ہفتہ ہے، جیسے ہمارے ہاں دنوں میں جمعہ متبرک دن شمار ہوتا ہے، یہودیوں کے ہاں ہفتہ شمار ہوتا ہے، عیسائیوں کے ہاں اتوار کی وہی حیثیت ہے۔ تو اللہ نے ان پر آزمائش یہ ڈال دی کہ فرمایا ہفتہ تمہارا متبرک دن ہے، تو ہفتے کے دن تو مچھلیاں نہ پکڑا کرو۔ کنارے سمندر تھے، ان کا روزگار ہی مچھلیاں پکڑنا، خوراک مچھلیاں کھانا تھی، بیشتر حصہ خوراک کا مچھلی تھی۔ مچھلی فروخت کر کے دوسری ضروریات، کپڑا جوتا وغیرہ گھر کا سامان پورا کرتے۔ تو فرمایا کہ تم ہفتے کے دن ناغہ کیا کرو اور باقی ہفتے کے سارے دن مچھلیاں پکڑا کرو۔ اب اللہ کی شان، اللہ کی آزمائشیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ نیک لوگوں پہ جب مہربانی فرماتا ہے تو ان کے لیے نیکی، مزید نیکی آسان کر دیتا ہے۔ وہ بظاہر وہ کتنی مشکل ہو، لیکن وہ کام آسانی سے کر لیتے ہیں، یہ اس کا احسان ہوتا ہے۔ جب بدکاروں پہ ابتلا آتی ہے تو ان کے لیے گناہ کے مواقع آسان کر دیتا ہے، اور یہ بڑا سخت امتحان ہے کہ کسی کے لیے گناہ کے مواقع کھول دیے جائیں اور کوئی اسے روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، تو وہ بندہ بے دھڑک کیے چلا جاتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ارباب اقتدار کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جو جی میں آتا ہے کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پوچھنے والا موجود ہے، جس کی کائنات ہے، جس کی مخلوق ہے، جس نے حساب لینا ہے، وہ موجود ہے۔ وہ ہر حرکت و سکون کو خود دیکھ رہا ہے، ملاحظہ فرما رہا ہے، اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ کوئی روکنے والا نہ ہو تو وہ روکنے والا تو موجود ہے۔ اگر اس نے مہلت دی ہے تو یہ بڑا سخت امتحان ہے۔ تو کنارے سمندر رہتے تھے، جب یہ حکم ہوا اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب انہیں ہفتے کے دن شکار سے روک دیا گیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں کنارے پہ آ جاتی ہیں، جدھر دیکھو پانی میں مچھلی نظر آنا شروع ہو جاتی، اور جدھر نظر کرو مچھلیاں ڈاروں کے ڈار پھرتی ہیں۔ اب انہیں شکار منع تھا، اور جب ہفتہ گزر جاتا تو مچھلیاں گہرے پانی میں چلی جاتی، پھر بڑی محنت کرنی پڑتی، کبھی کوئی شکاری خالی لوٹتا، کبھی کوئی 2-4 پکڑ کے آتا، کبھی کوئی 10-12 پکڑ لیتا، لیکن محنت اور مجاہدے سے ہاتھ آتی، اور ہفتے کے دن تو کل مچھلیاں کنارے سمندر آ جاتی ہیں اور کم گہرے پانی میں آ جاتی، نظر آنے لگتی کہ مچھلیوں کے ڈار پھر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایک طریقہ ایجاد کیا، جیسا آج کل ہم نے ایجاد کر لیا ہے نا کہ ہم سود کو سود نہیں کہتے، منافع کہہ کر کھا جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا جی ہم ہفتے کو نہیں پکڑیں گے، لیکن سمندر کے کنارے بڑے بڑے حوض سے گڑھے بنا دیے اور ایک پانی کی نالی سمندر سے نکال کر ان حوضوں میں پہنچا دی، تو مچھلیاں اس پانی کے راستے ان حوضوں میں بھی چلی جاتی ہیں، وہ حوض بھر جاتے۔ جب وہ حوض بھر جاتے تو درمیان میں کوئی سل وغیرہ رکھ کے وہ نالی بند کر دیتے، اور پھر دوسرے دن پکڑ لیتے۔ وہ پھر انہوں نے حوض سے کہاں جانا ہے، سب پکڑی جاتی۔ تو وہ ذکر اللہ کریم ارشاد فرمائے ربی ان سے پوچھو کہ تمہاری جو وہ قوم تھی اور تمہارے جو لوگ تھے، تم وہ لوگ ہو کہ جب تم پر ہفتے کا امتحان ڈالا گیا، آزمائش ڈالی گئی، تو ہفتے کے دن تو مچھلیاں بے شمار آ جاتی تھیں۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا تو مچھلی نظر کوئی نہیں آتی تھی، ڈھونڈنے سے، تلاش کرنے سے ملتی تھی، مشکل ہو جاتا تھا۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ،
ایسا کیوں کیا گیا؟ فرمایا ہم نے کیا ایسا کہ یہ بدکار قوم تھی، تو بدکاروں کو مزید آزمائش میں جب ڈالا جاتا ہے تو ان کے لیے گناہ کے مواقع آسان کر دیے جائیں۔ اگر یہ نیک ہوتے، اطاعت گزار ہوتے تو اللہ کریم انہیں گناہ سے بچنے میں مدد فرماتے، لیکن یہ اللہ کے نافرمان تھے، فاسقین تھے۔ فاسق کہتے ہیں نافرمان کو، تو اللہ کے نافرمان تھے، فاسق تھے، بدکار تھے، سو اللہ نے ان پر یہ آزمائش ڈال دی کہ جس دن پکڑنا منع تھا بے شمار مچھلیاں کنارے پہ آ جاتی ہیں، اور جب پکڑنا منع نہیں تھا ان دنوں میں غائب ہو جاتی۔ تو فرمایا یہ ان پر آزمائش تھی اس لیے کہ وہ اللہ کے نافرمان تھے، اور یہ بڑی سخت آزمائش ہے کہ کسی کو اللہ کی نافرمانی کی یہ سزا دی جائے کہ اس پر گناہ کے مواقع آسان کر دیے جائیں۔ یہ بہت سخت آزمائش ہے۔ تو جب انہوں نے اس طرح پکڑنی شروع کی تو سب لوگ اس میں نہیں تھے، 3 طبقے بن گئے لوگوں کے۔ ایک وہ جو مچھلیاں قید کر لیتے اور پھر ہفتہ بھر اس کو پکڑ کر کھاتے رہتے، دوسرے وہ لوگ جو انہیں اس سے روکتے کہ بھئی یہ ظلم نہ کرو، یہ زیادتی ہے۔ جب تم نے پتھر رکھ کے راستہ بند کر دیا تو وہ پکڑی تو گئی، اب یہ بہانہ کرنے کی کہ ہم نے پکڑی نہیں، پانی میں ہے، تو اللہ کے نزدیک اس طرح کے بہانے تو نہیں چلتے۔ جب تم نے انہیں قید کر لیا تو وہ پکڑی گئی، تم نافرمانی کر رہے ہو اللہ کی اور اس کا عذاب آئے گا، ایسا نہ کرو۔ درمیان میں کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے بھئی تمہیں کیا، پکڑتے ہیں تو پکڑتے رہیں، وہ جانے اللہ جانے، تم انہیں منع کیوں کرتے ہو؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ وہ تیسرے طبقے والے جو منع کرتے تھے ان کو کہنے لگے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، ایسے لوگوں کو کیوں واعظ کرتے ہو، کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تباہ کرنا چاہتا ہے؟ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ عذاب الہی ہوگا، اللہ ان کو تباہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ ان کو کیوں چھیڑتے ہو؟ انہیں کرنے دو، اللہ انہیں تباہ کرے گا۔ او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان پر کوئی بہت سخت عذاب نازل فرمائے گا، تو آپ انہیں تبلیغ کیوں کرتے ہو، واعظ کیوں کرتے ہو، انہیں کیوں سمجھانے کی کوشش کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھیں یا نہ سمجھیں یہ تو ان کے نصیب کی بات ہے، ہم اس لیے انہیں روکتے ہیں قالوا معذرۃ الی ربکم، کہ ہم آپ کے پروردگار کے سامنے ہمارا عذر قبول ہو جائے کہ اے اللہ ہم نے خود پکڑی بھی نہیں اور پکڑنے والوں کو منع بھی کیا ہے۔ ہم یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جائز کو جائز اور ناجائز کو ناجائز کہا جائے، ناجائز کرنے والے کو پیار سے سمجھایا جائے کہ بھئی یہ کام جو کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے، وہ قرآن کریم نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے تعظون، یہ واعظ سے ہے، نصیحت۔ واعظ کا معنی ہوتا ہے نصیحت، اور نصیحت ہوتی ہے خیر خواہی کے جذبے سے۔ جس بندے کا آپ بھلا چاہتے ہیں اسے نصیحت کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ گناہگار کو گناہ سے روکنے میں ایک اس کی خیر خواہی مقصود ہونی چاہیے کہ اس کا بھلا ہو جائے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ یہاں ایک قصور ہم سے یہ ہو جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے فلاں کو توبہ کرا کے چھوڑی، گویا میری فتح ہو گئی اور وہ ہار گیا۔ تو یہ واعظ کی یا عالم کی یا پیر صاحب کی یا نصیحت کرنے والے کی فتح شکست کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ عظمت الہی کا ہے۔ تو جب واعظ کیا جاتا ہے اس غرض سے کہ دل میں یہ جذبہ ہو کہ اللہ کرے
لوگوں کو فائدہ ہو اس سے اور ان کے حالات بہتر ہو جائیں اور وہ اللہ کی نافرمانی سے نکل جائیں تو اللہ کریم مہربانی فرماتے ہیں اگلوں کو فائدہ ہوتا بھی ہے۔ اور جب اپنا روب جمانے کے لیے لچھے دار تقریریں کی جائیں اور بڑے بڑے مشکل الفاظ استعمال کیے جائیں اور جگہ جگہ شعروں سے اس کو سجایا جائے، غرض یہ ہو کہ سننے والے کہیں جی بس تقریر کی، کمال کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سامعین سے جب وہ تقریر سن کے باہر نکلتے ہیں تو بے شک تجربہ کر لیجئے گا، کسی سے پوچھئے گا کہ کیسی تقریر، تو کہتے ہیں بڑی غضب کی تقریر تھی، بہت اچھی تھی۔ یہ پوچھ لو کہ اس نے کہا کیا، کہتے یار یہ تو مجھے نہیں چلا۔ یعنی تقریر کی تعریف کریں گے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا ماحصل کیا ہے، کیا کہا انہوں نے، کس کام سے روکا، کس کام کے کرنے کو کہا، یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تقریر کرنے والا اپنے مقرر ہونے کا روب ڈال رہا ہوتا ہے، اپنی بیان کے زور بیان کی دکھاوا بنا رہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنی تقریر کی، میں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اسے اپنے عذاب سے بچا لے، یہ بھی انسان ہے، میرا بھائی ہے۔ تو کوئی ایک اللہ کا بندہ اگر میری نصیحت سن کر بچ گیا تو شاید اس کے طفیل اللہ مجھے بھی معاف فرما دیں گے۔ میں بھی انسان ہوں، میں بھی خطا کار ہوں۔ دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس کا جنت پر حق بنتا، کسی کا کوئی حق نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سوائے اللہ کی رحمت کے کوئی داخل نہیں ہوگا، وہ داخل ہوگا جسے اللہ انعام میں جنت دیں گے، اس پر رحمت فرمائیں۔ تو حبیب کبریا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا میں بھی۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کی مخلوق تو آپ کی شفاعت سے جنت میں جائے گی، آپ کے طفیل جنت میں داخل ہوگی۔ فرمایا تو کیا یہ رحمت الہی نہیں ہے؟ اگر مجھے اللہ نے یہ مقام بخشا ہے تو یہ بھی تو اس کی رحمت ہے نا، پھر رحمت کے بغیر تو کوئی کام نہ بنا۔ تو بندہ جتنی بھی اطاعت کر لے وہ اس سے زیادہ مزدوری پہلے حاصل کر چکا ہے۔ وہ مالک الملک جس نے چھوٹے چھوٹے سلوں کو، ایک ذرے میں بھی لاکھوں سیل ہوتے ہیں، ان سلوں کو روئے زمین سے جمع کر کے صلب پدر میں، شکم مادر میں جمع کر دیا اور اسے اس سے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا، پھر اسے اتنی نعمتیں دی، دماغ، حواس خمسہ، عزت و آبرو، مال و دولت، جوانی، زندگی، اولاد، گھر بار، اتنی نعمتیں دیں کہ قرآن کریم فرماتا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں عدم سے وجود دیا، خلقکم، تم کو پیدا کیا، بے شمار نعمت عطا فرمائی اور مسلسل عطا فرمائے جا رہا ہے۔ ربکم، اب بھی تمہارا رب وہی ہے، پروردگار وہی ہے، ساری نعمتیں وہی دے رہا ہے، لہذا اس کی عبادت کرو۔ تو عبادت جو ہے یہ ان نعمتوں کا شکر ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ مزید جو عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا، یہ اس کا مزید انعام اور مزید رحمت ہوگی، ہمارا حق نہیں بنتا۔ کوئی بندہ اپنی عبادت سے جو کچھ لے چکا ہے اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لہذا ہر بندے کو، وہ پیر صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، عام آدمی ہو، ہر بندے کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں، اللہ مجھ پہ رحم فرمائے تو بات بنے گی۔
اور پھر یہ توفیق عمل اور نیکی کی توفیق، روزہ رکھنے کی توفیق، تراویح پڑھنے کی توفیق، شب بیداری کی توفیق، سجدے کرنے، یہ سب بھی تو وہ توفیق عطا کرتا ہے تب کام ہوتا ہے۔ جن سے لے لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتے، میں کہتا ہوں جو نہیں پڑھتے انہیں وہ توفیق نہیں، وہ پسند نہیں کرتا کہ یہ میرے دروازے پہ سجدہ ریز ہو۔ پتہ نہیں کس وجہ سے انہوں نے کیا گستاخی کی، کیا گناہ سرزد ہوا، کون سا جملہ ان کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ نے توفیق سلب کر لی۔ تو ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے توفیق دے میں تیری بارگاہ میں سجدہ کر سکوں، مجھے توفیق دے میں تیرا حکم پورا کر سکوں، روزہ رکھ سکوں، مجھے توفیق دے میں راتوں کو اٹھ کر تجھے یاد کروں، مجھے توفیق دے میں تنہائی میں بیٹھ کر تیرا نام لیا کروں، تجھ سے اپنے دکھ سکھ کہوں، اپنی باتیں کہوں، اپنے دل کی باتیں کروں، اللہ مجھ پر مہربانی فرما، یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا یار کیا کرتے ہو، ہم تو پکڑتے نہیں، تم بھی نہیں پکڑتے ہو، تو جو پکڑتے ہیں انہیں پکڑنے دو، ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم کیوں منع کر؟ انہوں نے کہا منع اس لیے کرتے ہیں معذرتاً الی ربکم ولعلکم یتقون، دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ہمارا عذر قبول ہو جائے کہ اللہ ہم نے خود بھی گناہ نہیں کیا اور گناہ کرنے والوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ گناہ نہ کرو، تو اللہ ہمارا یہ عذر قبول فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ بھی نیک ہو جائیں، یہ کیوں جہنم میں جائیں، کیوں عذاب الہی کا شکار ہو، لعلکم یتقون، اللہ مہربانی فرمائے۔ تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہمارے بھائی ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو اللہ انہیں اپنے عذاب سے بچا لے، تو ہمارا دل یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ بھی بچ جائے۔ اس کا مطلب ہے قرآنی اصول یہ ہے کہ گناہ سے تو نفرت کی جائے، گناہگار سے نہیں، گناہگار سے ہمدردی ہونی چاہیے۔ جیسے ڈاکٹر کو، گھر والوں کو بیماری سے تو نفرت ہوتی ہے، بیمار سے نہیں۔ بیمار کی تو وہ حفاظت کرتے ہیں، علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں، دوائیں دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بیماری نکل جائے۔ تو گناہ سب سے بڑی بیماری ہے، گناہ سے ضرور نفرت کی جائے، لیکن گناہگار ہماری ہمدردی کا مستحق ہے، پیار کا مستحق ہے۔ اگر ہم اسے طعنے دیں گے تو وہ مزید دور جائے گا، اگر ہم اس سے پیار کریں گے تو ایک بندہ دن میں 10 غلطیاں کرتا ہے، 10 گناہ کرتا ہے، اگر وہ ایک بھی چھوڑ دے، 9 پہ بھی آ جائے تو کچھ بھلا تو اس کا ہو گیا۔ سارے لوگ ہم چاہیں کہ باید مستحمی بن جائیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے، سارے لوگ پارسا نہیں ہو جاتے، لیکن اگر 10 گناہوں سے ایک بھی چھوڑ دے تو شاید اللہ اس پہ رحم فرمائے، وہ مزید ایک ایک کر کے چھوڑنے لگ جائے، اور ایک وقت ایسا آئے کہ وہ سارے چھوڑ دے۔ تو گناہگار ہماری دعا کا بھی مستحق ہے، ہماری ہمدردی کا بھی مستحق ہے، حتیٰ کہ کافر کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنا یہ بہت اچھی بات ہے کہ یا اللہ یہ بھی انسان ہے، یہ بیچارہ کفر میں پھنسا ہوا ہے، اسے ہدایت دے۔ ہاں کفر پہ مر جائے پھر وہ دعا کا حقدار نہیں، کفر پہ مر جائے تو مرنے کے بعد یا اللہ اسے بخش دے، اس کا اسے حق نہیں ہے، کیونکہ اس نے زندگی بھر اللہ کی عظمت کو قبول نہیں کیا۔ تو اگر کفر پہ مر گیا تو پھر دعا سے محروم ہو گیا، لیکن کافر کے لیے بھی یہ تمنا کرنا کہ یہ توبہ کر لے، یہ اچھی بات ہے۔ تو اب اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اسلام میں کہاں گنجائش ہے کہ آپ کسی کو قتل کرتے پھریں کہ یہ کافر ہے اسے گولی مار دو، گولی مارنے کا تو حق نہیں ہے۔ اور اب تو کافر کی بات تو جانے دو، مسلمان ایک دوسرے کو گولیوں سے اڑا رہے ہیں، یہ اچھا آدمی نہیں ہے اسے مار دو، اور یہ فلاں اسے مار دو، مساجد میں بم پھٹ رہے ہیں، یہ بریلویوں کی ہے، یہ دیوبندیوں۔ ان المساجد للہ،
یقیناً مسجدیں اللہ کی ہے، نہ کوئی دیوبندیوں کی ہے، نہ بریلویوں کی ہے، نہ اہل حدیثوں کی. خواہ مخواہ انہوں نے بورڈ لگا رکھے. ہر مسجد اللہ کی ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کوئی بھی بندہ اس میں آ سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا وفد آیا تو آپ کا تو عبادت خانہ بھی مسجد نبوی تھی اور تخت علی بھی مسجد نبوی کا مصلی ہی تھا. سفیر آتے تھے تو مسجد نبوی میں ملاقات ہوتی تھی. قوم کے فیصلے ہوتے تھے صلح کے، جنگ کے، تو مسجد نبوی میں ہوتے تھے. قانون نافذ کرنے کی بات ہوتی تھی تو مسجد نبوی میں ہوتی تھی. وہی آتی تھی تو مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا جاتا تھا کہ یہ حکم آیا ہے سب کے لیے، یہ حکم ہے. مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی، مسجد مسلمانوں کا ایک مرکز ہے. تمام درد اور دکھ کی دوا وہاں ہوتی ہے. تعلیم و تعلم مسجد میں ہوتا تھا، پڑھائی مسجد میں ہوتی تھی، قوانین مسجد میں بنائے جاتے، نافذ کیے جاتے تھے. سفیر مسجد میں آتے، ملاقاتیں کرتے، ٹھہرتے تھے مسجد میں. کافروں کے سفیر مسجد نبوی میں حضور ٹھہراتے تھے. عیسائیوں کا ایک وفد آیا، اسے حضور نے مسجد میں ٹھہرایا. رات کو ان میں سے کوئی بندہ اٹھا، اس نے سینے مسجد میں پیشاب کر دیا. اب وہ عیسائی تھا، اس کے ذہن میں مسجد کا وہ تصور تھا ہی نہیں، یا شرارتاً اس نے ایسا کیا، اللہ ہی بہتر جانے. لیکن رات کو ان میں سے ایک نے اٹھ کے پیشاب کر دیا. صبح پتہ چلا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بہت غصے میں ہو گئے. فرمایا اس کا سر مار دینا چاہیے، اس نے شرارت کر کے مسجد نبوی کی توہین کی ہے. آپ نے فرمایا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی جگہ پیشاب سے آلودہ ہوئی ہے وہاں سے مٹی کھود کر ساری مٹی باہر پھینک دو اور جگہ برابر کر. اسے کچھ نہ کہو، اسے مسجد کے احترام کا پتہ نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرو، اللہ اسے بھی سکھا دے. اس حد تک تو اسلام نے برداشت کی تربیت دی ہے. آج ہم ذرا ذرا سی بات پر بندے کو کافر بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. یار کافر کو مسلمان بنانا تو کوئی بات ہے. کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو وہ جیسا بھی ہے وہ جانے، اس کا رب جانے. آپ اس کے پیچھے کیوں لگ گئے کہ نہیں تم مسلمان نہیں تم کافر؟ ہاں کوئی ضروریات دین کا انکار کرے، اللہ کی عظمت کا انکار کرے، قرآن کی حقانیت کا انکار کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ کرام کی توہین کرے، احکام اسلامی کا انکار کرے، فرشتوں کے وجود کا انکار کرے، جنت و دوزخ کا انکار کرے، آخرت کے حساب کتاب قیامت کا انکار کرے تو کافر ہے. لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں کرتا تو گناہگار ہے، تو گناہگار سے ہی مسلمان تو ہے، بیچارے کو کیوں کافر بتاتے؟ کوشش کرو کہ گناہگار کو گناہ سے نیکی کی طرف لے آؤ، نہ یہ کہ اسے دھکا دے کر کفر کی طرف لے. اور یہ قتل عام جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں. کوئی شخص اس کے جواز کی بات نہیں کر سکتا. یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے. بے گناہ اور معصوم لوگوں کو سر راہ قتل کرنا کون سا دین ہے؟ بہرحال انہوں نے دو باتیں کی کہ ہم ایک تو اس لیے انہیں منع کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ہمارا حق تو ادا ہو جائے، ہماری طرف سے عذر ہو جائے کہ اللہ ہم نے پکڑی بھی نہیں مچھلیاں اور پکڑنے والوں کو روکا بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی نیک ہو جائیں، گناہ کو چھوڑ دیں. فَلَمَّا نُسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ.
اب قرآن کریم نے عجیب انداز اپنایا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے جب وہ بالکل ہی رب کی بات بھول گئے، انہیں پرواہ ہی نہیں رہی کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے یا نہیں کیا، بے دریغ گناہ پہ دلیر ہو گئے، تو ہم نے جو لوگ برائی سے روکتے تھے ان کو بچا لیا. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ، جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے اور انہیں روکتے تھے ان کو تو نجات دے دی، ان کو عذاب سے بچا لیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جو لوگ ظلم کرتے تھے، ہفتے کو مچھلیاں پکڑتے تھے، ان کو ہم نے ایک بڑے سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس لیے کہ وہ بدکار تھے، برائی کرتے تھے. اب قرآن کریم نے بڑا خوبصورت انداز اپنایا ہے. جو مچھلیاں پکڑتے بھی نہیں تھے اور پکڑنے والوں کو منع نہیں کرتے تھے ان کا ذکر ہی نہیں فرمایا، یعنی انہیں قابل ذکر ہی نہیں سمجھا. ایک بندہ خود گناہ نہیں کرتا لیکن دوسرے کو گناہ کرنے سے روکتا بھی نہیں، تو قرآن کریم نے اسے اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کا ذکر کیا جائے. اب یہ رب ہی جانے کہ وہ منع نہ کرنے والے ہلاک ہو گئے یا بچ گئے، قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا. تیسرے طبقے کو چھوڑ دیا، دو طبقوں کا ذکر کیا. جو منع کرتے تھے ان کو بچا لیا، اور جو باز نہیں آتے تھے ان کو ایسا عذاب دیا کہ ذلیل کر کے رکھ دیا. کیا عذاب دیا؟ فرمایا فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جب وہ اس سے باز نہ آئے اور حد سے بڑھ گئے. ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے. کسی بہت بڑے جہاز میں آپ ایک ایک کنکر ڈالنا شروع کر دیں، ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں، اخیر ایک وقت آئے گا کہ وہ اتنے کنکر ہو جائیں کہ وہ ان سے ہی ڈوب جائے گا. کہنے کو کنکر ہے لیکن مسلسل ڈالتے رہے. گناہ کی یہی مثال ہے، مسلسل کرتے رہنے سے آخر بندہ تباہ ہو جاتا ہے. غلطی ہو جائے، جہالت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرے، آئندہ وہ غلطی کرنا چھوڑ دے، گزشتہ کی معافی طلب کرے، اللہ کریم ہے، نیکی کی توفیق دے دے. لیکن مسلسل گناہ، اصرار علی الذنب، گناہ کرتے ہی جانا کرتے ہی جانا کرتے ہی جانا. فرمایا جب حد سے گزرے تو ہم نے حکم دیا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر بن جاؤ. مفسرین نے لکھا ہے، بعض تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے جب وہ ان کے وعظ نصیحت سے تنگ آئے تو انہوں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں، ہم ایک محلے میں ہو جاتے ہیں، درمیان میں اونچی اونچی دیوار بنا دو، یہ نہ ہمیں دیکھیں نہ بات کریں ہم سے، ان کو پرہیزگاروں کو ایک طرف کر دو. انہوں نے درمیان میں بڑی اونچی 6-6 فٹ 7-7 فٹ دیوار کھینچ دی اور اپنا محلہ الگ کر لیا. اللہ نے فرمایا اب تو یہ حد سے گزر گیا، اب تو یہ بات سننا بھی پسند نہیں کرتے. اللہ نے حکم دیا ذلیل بندر بن جاؤ. جب صبح وہ لوگ اٹھے تو دوسری طرف کوئی آواز نہیں آ رہی تھی انسانی، کوئی شور شرابہ، کوئی بچوں کا شور ہوتا ہے، کوئی جاگتا اٹھتا کام کرتا. وہ دیوار سے انہوں نے جھانکا تو بندر اچھل کود کر رہے تھے اور رو چیخ رہے تھے اور چلا رہے تھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندر ان یہودیوں سے بنے ہیں، ان سے پہلے بندر جو مخلوق ہے یہ الگ مخلوق ہے، موجود تھے. اور ایک ذلیل سی مخلوق ہے، غلاظت کھاتی ہے، شرارتیں کرتی ہے، تو اللہ نے انہیں بھی ذلیل بندر بنا دیا. پھر وہ بندروں کی زندگی نہیں جی سکے، ایک ایک کر کے 2-3 دنوں میں سب مر کر تباہ ہو گئے. تو بعض لوگوں نے یہ سمجھایا کہ وہ لوگ جو بندر بنے یہ بندر ان کی اولاد آ رہے ہیں، ان کی اولاد وغیرہ نہیں ہوئی، نہ وہ آباد ہوئے، پھر وہ برباد ہو گئے اور چیختے چلاتے 1-2-3 دنوں میں جتنا رب نے چاہا مر کر تباہ و برباد ہو گئے. لیکن یہ تو دنیا کا عذاب تھا، اس پہ بات ختم تو نہ ہوئی. اصل عذاب تو پھر مرنے کے بعد برزخ کا اور پھر قیامت کے بعد آخرت کا. تو وہ مسلسل جس طرح وہ گناہ میں ترقی کرتے گئے تھے اسی طرح سزا میں بھی درجہ بدرجہ ترقی ہوتی چلی جائے گی.
اللہ کریم اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس مصیبت سے بھی بچائیں کہ بندہ اپنی نیکی پہ ناز اور فخر کرنے لگے۔ اللہ اس مصیبت سے بھی بچائے کہ بندہ خود کو پارسا اور دوسروں کو بدکار سمجھنے لگے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بھائی غلطی بھی کرتا ہے تو اس سے ہمدردی سے بات کریں، اسے پاس بٹھائیں، اس کی بات سنیں، سمجھانے کی کوشش کریں۔ باز آ گیا تو اجر آپ کو بھی ملے گا، نہیں باز آیا تو بتلانے کا اجر آپ کا اللہ ضائع نہیں فرمائے گا، آپ کے گناہ معاف کر دے گا، آپ کا بھلا ہی بھلا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔